صحرائے گوبی، ریت کا سمندر، ٹھنڈی ہوائیں اور افق تک پھیلی ہوئی گہری خاموشی، مگر اس خاموشی کے اندر ایک دنیا آباد ہے، اور وہ دنیا ہے خانہ بدوش قبائل کی دنیا، جہاں ہر بستی اپنے خیموں میں آباد ہے، جہاں ہر سردار اپنی حکمت، اپنی جرت اور بہادری سے اپنے قبیلے کو منظم اور محفوظ رکھتا ہے۔ اسی صحرائے گوبی کے شمال میں ایک اور طاقتور مضبوط قبیلہ آباد ہے، اور وہ ہے منگول قبیلہ۔ یہ جھیل بیکال کے آس پاس موجود ہے، جہاں سرسبز چراگاہیں ہیں، جہاں سرسبز و شاداب درخت ہیں، جہاں پر وافر مقدار میں پانی موجود ہے۔ یہی چیزیں اس قبیلے کے علاقے کو دوسرے قبیلوں کے لیے خواب بنا دیتی ہیں۔ کئی قبیلے مغل قبیلے پر حملہ آور ہوتے ہیں تاکہ اس سرسبز و شاداب خطے کو وہ اپنے قبضے میں لے لے، لیکن وہ ہر بار ناکام ہوتے ہیں۔ مغل قبیلے کے سردار کا نام ہے سردار یسوعکائی۔ 1254 کی بات ہے کہ اس کے ہاں ایک بیٹا جنم لیتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے تموجن۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ کل کو دنیا کی تاریخ بدل کے رکھ دے گا، لیکن تقدیر نے اس پر پہلا وار کیا کہ 13 سال کی عمر میں اس کے باپ سردار یسوعی کا انتقال ہو گیا۔ قبیلے کے لوگ خوفزدہ ہو گئے، ایک بچہ قیادت کرے گا؟ چنانچہ قبیلے کے بہت سارے لوگ دوسرے سرداروں کے ماتحت چلے گئے۔ تاجود قبیلہ اس انتظار میں تھا کہ کسی طرح مغل قبیلے کی سرزمین کو اپنے قبضے میں لیا جائے۔ اس کے انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہو چکی تھی اور اس نے مغل قبیلے پر حملہ کر دیا، بستی جلا کر راکھ کر دی، تموجن گرفتار کر دیا۔ لیکن تموجن زیادہ دیر قید میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے چالاکی کے ساتھ تاجود قبیلے کو دھوکہ دیا اور قید سے آزاد ہو گیا۔ اب اس کے پاس نہ بستی تھی، نہ طاقت تھی، اور نہ ہی رہنے کو کوئی اور جگہ۔ اگر اس کے پاس کچھ تھا تو اس کی ماں اولون اور اس کا بھائی قیصار اور چند وفادار ساتھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ اپنے اسی علاقے میں رہ کر ہی اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو واپس لے گا اور تاجود قبیلے سے انتقام لے گا۔ اس نے اپنے وفادار ساتھیوں کو لیا اور پہاڑوں کا رخ کیا۔ دوسرے قبیلے اس کو تلاش کرتے رہے، لیکن یہ پہاڑوں کی وادیوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، سختیاں اس کا ہتھیار بن گئی۔ جب یہ 17 سال کی عمر کو پہنچا تو ایک لڑکی سے اس نے شادی کی جس کا نام تھا بورتائی۔ یہ اس کی زندگی کا خوبصورت، نرم اور محبت آمیز لمحہ تھا۔ لیکن صحرائے گوبی یعنی منگولیا میں خوشیاں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتی۔ قدیم ٹنڈرا قبیلے نے، جس کو میرکت بھی کہا جاتا ہے، اس کی بستی پر حملہ کر دیا اور اس کی دلہن کو اغوا کر لیا۔ یہ پہلے سے ہی انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، مزید غصے میں آیا، لیکن اس نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا اور بجائے کھلے میدان میں جنگ کرنے کے چھاپا مار کارروائی کا فیصلہ کیا۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، دنیا سو رہی تھی، اور یہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر ٹنڈرا قبیلے پر حملہ آور ہوا۔ چیخوں کی صدائیں بلند ہوئیں، دشمن پسپا ہوئے۔ اس افراتفری میں اس نے اپنی دلہن بورتائی کو تلاش کر لیا۔ بورتائی کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام رکھا گیا جوجی خان۔ لیکن تموجن کے دل میں یہ سوال ہمیشہ زندہ رہا کہ آیا واقعی ہی جوجی خان اسی کا بیٹا ہے، یا اغوا کے دنوں کی انکہی کہانی۔ تموجن خان کی زندگی سختیوں اور تکلیفوں کا ایک باب ہی نہیں تھی، بلکہ یہ جنگوں کی ایک داستان تھی۔ دشمن قبائل کے خلاف جنگیں ہو رہی ہیں، مارکا آرائیاں ہو رہی ہیں، کبھی فتح اور کبھی شکست اور کبھی موت کا سامنا، لیکن تموجن ڈٹا رہا۔ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ دشمن نے دوران جنگ اس کے حلق میں تیر مار دیا، یہ گر پڑا۔ دشمن نے مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا اور چلے گئے۔
دشمن کے جانے کے بعد اس کے 2 جانثار ساتھی آئے، انہوں نے تیر حلق سے نکالا، زخم صاف کیا، صحت یاب ہوا اور یوں یہ موت سے بال بال بچ گیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ جب اس کا سامنا تاجود قبیلے کے 30,000 لشکر سے ہوا، جس کی قیادت ترغتائی جنگجو کر رہا تھا۔ پورا دن معرکہ جاری رہا، نتیجتاً 6,000 لاشیں چھوڑ کر تاجود قبیلہ بھاگ نکلا اور یہ تموجن کی سب سے پہلی فتح تھی۔ اس فتح نے تموجن کے اندر کچھ اور چیزیں بھی پیدا کر دی: تکبر، غرور، سرداری کا شوق اور اقتدار کی پیاس۔ تموجن نے اس فتح کے بعد پڑوس میں موجود دوسرے قبیلے قرایت کے سردار ارطغرل اونگ خان سے رابطہ کیا۔ ارطغرل اونگ خان اس کے باپ کا پرانا حلیف تھا اور تموجن کے باپ کے انتقال کے بعد ارطغرل اونگ خان ہی وہ واحد شخص تھا جس نے تموجن کے سر پر دست شفقت رکھا، اس کا ساتھ دیا۔ تموجن نے ارطغرل اونگ خان سے فوجی مدد مانگی، اس کی طرف سے اسے فوجی مدد مل گئی۔ اس نے تاجود قبیلے پر حملہ کر کے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو آزاد کرا دیا، مگر اقتدار کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ اپنے ارد گرد علاقوں کے اندر قبائل کی سرزمین بھی حملہ کر کے اپنی عملداری میں لائے گا۔ چنانچہ اس نے ارطغرل اونگ خان کو بھی نہ بخشا، جس کو یہ اپنا باپ کہتا تھا، جو اس کا محسن تھا، جو مشکل اوقات میں تموجن کے ساتھ کھڑا رہا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ اگر نیکی کرو تو اس کے شر سے بھی بچو۔ ارطغرل اونگ خان تموجن کے شر کا شکار ہو گیا۔ قبیلہ قرایت پر تموجن نے حملہ کیا، ارطغرل اونگ خان مارا گیا اور اس کے قبیلے کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کے علاقے قراقرم کو اس نے اپنا مرکز بنا لیا۔ یہ 1206 عیسوی کی بات ہے کہ اس نے سرداروں کو بلایا اور اپنے ہاتھ پر ان سے بیعت کروائی، وفا کا عہد لیا اور اس نے لقب اختیار کیا چنگیز خان، یعنی خانوں کا خان۔ یہ وہ تنہا لڑکا تھا جس کو اس کے اپنے قبیلے کے لوگ بھی چھوڑ گئے تھے، لیکن اس نے دنیا کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہی لڑکا تھا کہ جو 13 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا، لیکن اب یہ دنیا کے لیے ایسا طوفان بن کے ابھرا کہ اس نے ایشیا و کوچک کے شہروں کو برباد کر کے رکھ دیا، بستیوں کو ویران کر دیا، لاشوں کے انبار لگا دیے، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے اور دنیا کے لیے یہ خوف و دہشت کا دردناک، المناک استعارہ بن گیا۔ کہانی ابھی بھی باقی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے، لائک اور کمنٹ کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔